بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کیسے گزارتے تھے؟ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم الشان اور مقدس ترین مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے معاملات کیا تھے؟ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے اور آپ پر خوف طاری رہتا تھا۔ ناظرین، یوں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے، مگر رمضان کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے میں روزے نہیں رکھے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اسی لیے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی اسے روزے کے فرضیت پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ اسے ثواب امید بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کیا، یعنی راتوں میں نمازوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قیام اللیل کی دو صورتیں ہیں، ایک نماز تراویح جس کی 20 یا 8 رکعتیں ہیں، اور دوسری تہجد جس کی کم از کم 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے نوافل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اسی لیے ان نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ختم سنانے کا معمول برابر رہا، اور جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا۔ یوں تو رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار، تسبیحاتوں اور راتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ کثرت کے ذکر کے ساتھ اس ماہ میں دعائیں بھی خوب کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس ماہ میں کثرت سے ذکر اور دعا کرنے کا حکم دیا۔
اور اس ماہ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کا امت کو حکم دیا۔ ان میں سے 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کلمہ شہادت کی کثرت اور استغفار کرنا ہے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ ہیں جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور درود شریف کے ساتھ استغفار وغیرہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن اعمال کے وقت جو دعا منقول ہے ان کا اس ماہ میں خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار ہے اور افطار کے وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے چھوٹی بڑی منقول دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں غریبوں مسکینوں لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ آدمی جب دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے جن کے یہاں اکثر فاقہ ہی رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی واپس نہ جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور صداقت و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ تیز ہوا کے جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ناظرین، اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ کے معاملات کو اپنے معاملات بنا لیں تو انشاءاللہ روزے کے سارے فوائد حاصل کر سکیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اسی امید کے ساتھ دیجیے اجازت کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔